بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر IED دھماکہ، کیپٹن سمیت 5 جوان شہید۔ کلیئرنس آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، لانس نائک جنید احمد، خان محمد اور سپاہی محمد ظہور شامل۔ علاقے میں سرچ اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سیکورٹی فورسز پوری قوم کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حماد کے درمیان ملاقات۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے دوحہ میں رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے کی سختی سے مذمت کی، جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے ایک بار پھر پاکستان اور قطر کے تعلقات کو تاریخی اور پائیدار قرار دیتے ہوئے مستقبل میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کی امید ظاہر کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو، بولے قطر پر اسرائیل کا حملہ خلاف توقع اقدام۔ OIC فورم سے اسرائیلی حملوں کی بھرپور مذمت کی گئی۔ پاکستان نے تنازعات کو ہمیشہ پرامن انداز میں بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزی سے لگتا ہے کہ وہ امن نہیں چاہتے۔ ہم خود مختاری اور سالمیت پر کوئی آنچ نہیں برداشت کر سکتے۔ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے، اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وضاحت۔ ٹرمپ نے کہا حماس نے یرغمالیوں کو مارنے کی دھمکی دی تھی، اسرائیل کو حماس کے خلاف اقدامات ضرور کرنے ہیں، تاہم محتاط رہنا چاہیے۔ بھارت کا اقلیتوں پر ایک اور وار۔ پاکستان کی دعوت کے باوجود بابا گرو نانک کی برسی پر سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے کی اجازت دینے سے روک دیا گیا۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں برسی کے تقریبات 22 سپتمبر سے شروع ہوں گی۔ واگا اٹاری بارڈر اور کرتارپور کوریڈور بند ہونے کے باعث بھارت سے کوئی یاتری شریک نہیں ہو سکے گا۔ سیلاب کے باعث مظفر گڑھ اور علی پور سمیت جنوبی پنجاب کے زرعی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے زندگی مشکل۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر F5 موٹر وے ٹوٹ گیا۔ سیلاب کے ریلے پنجاب سے آگے سندھ میں بھی صورتحال خراب کرنے لگے۔ قصبے کے علاقے میں سینکڑوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ متاثرین کی بڑی تعداد تاحال کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ دریا سندھ میں گڈو کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 6,24,456 کیوسک ریکارڈ۔ پنجاب میں دریاؤں کی سطح کم ہونے لگی۔ دریا ستلج میں گنڈا سنگھ اور ہیڈ اسلام کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ پر پانی کا بہاؤ 1,01,395 کیوسک، ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد 81,768 کیوسک ریکارڈ۔ دریا چناب میں بھی ہیڈ پنچنت کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، بہاؤ 2,87,255 کیوسک پر آ گیا۔ قدرتی آفت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سندھ حکومت قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی سیلاب متاثرین کو یقین دہانی، کہا انسانی جانیں اور املاک محفوظ بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں سمیت تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 25 سپتمبر کو مذاکرات۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد سے متعلق تجاویز بھی زیر غور آئیں گی۔ وفاقی حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈ سیلاب متاثرین پر خرچ کرنے کے لیے IMF سے منظوری لے گی۔ ماحولیاتی حکمت عملی پر بات چیت کے لیے سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور ریونیو میں کمی پر مبنی رپورٹ بھی IMF کو پیش کی جائے گی۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے NDM میں بھی پیش مظفر گڑھ کے متاثرین کے لیے PDM پنجاب کو مزید 5,000 خیمے فراہم کر دیے۔ سکٹ سے 8 ٹرکوں کے ذریعے 1,100 خیمے اور جلزوئی سے 31 ٹرکوں پر مشتمل 2 قافلوں کے ذریعے مزید 3900 خیمے مظفر گڑھ روانہ۔ پنجاب کو کمبل، خیمے، واٹر فلٹریشن پلانٹ سمیت دیگر آئٹمز پر مشتمل 2215 ٹن امدادی سامان فراہم کیا گیا۔
मानसून बारिशों का 11वां स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहेगा। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में बादल जमकर बरसेंगे। बड़े शहरों के नदी नालों में तोगयानी का खदशा बढ़ गया। रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान। ओजोन हमारी माहौलियात की मुहाफिज है, उसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीजा है। वज़ीर आला पंजाब का ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों के अंदाज बदल दिए। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में ग़ुमयाज़ा भुगत रहा है। हमने पहली बार पंजाब के लिए जामिया माहौलियाती पॉलिसी दी। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे बरकरार। डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 985 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,56,373 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबारी शख्सियात ट्रेडिंग में मजीद बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन वनडे सीरीज 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रोनुमाई तकरीब। दोनों टीमों की कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना ने कहा कि वर्ल्ड कप से कबल इस सीरीज से फायदा होगा। कोशिश होगी जिसे यहां खेले वैसे ही श्रीलंका में खेलें। जनूबी अफ्रीका की कप्तान शायकीन को दिलचस्प खेल देने के लिए पुरज़्म। और थाईलैंड में यूनिवर्स मुकाबले हुए। पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के शहरोज खान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 1 सिल्वर और 3 गोल्ड मेडल्स के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 4 हो गई। रमीज इब्राहिम खान भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके।